واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحجہ کے دن حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے حضرت علی کی بیعت کی۔ یہ تقرری خدا کے حکم سے ہوئی، جسے خداوند عالم نے آیت تبلیغ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحجہ سے کچھ مدت قبل نازل ہوئی، جس میں پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا تھا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آیت اکمال نازل ہوئی، جس میں خدا نے دین کی تکمیل اور نعمات کی تمامیت کا اعلان کرتے ہوئے دین اسلام کو خدا کا پسندیدہ دین قرار دیا۔ معصومین نے حدیث غدیر کے ساتھ استناد کیا ہے۔ اسی طرح امام علی کے دور سے لے کر موجودہ دور تک کے بہت سے شعراء نے غدیر کے بارے میں اشعار لکھے ہیں۔ اس واقعہ اور حدیث غدیر کے سب سے اہم مستندات میں علامہ آمینی کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب شامل ہے۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین اس دن کو عید قرار دیے ہیں، اسی لیے تمام مسلمان بطور خاص شیعہ اس دن جشن مناتے ہیں۔ رسول خدا ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی القعدہ کو 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کا یہ حج حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ کہلاتا ہے۔ اس وقت امام علی تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول اللہ سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں غدیر خم کے مقام پر پہنچے، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے والے حجاج اس عظیم کارواں سے جدا ہو گئے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف جانا تھا۔ اتنے میں جبرائیل آیت تبلیغ لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد ولی اور وصی کے طور پر متعارف کرائیں۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے کارواں کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ اس موقع پر لوگوں نے امیر المؤمنین کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تبریک و تہنیت کہنے والوں میں پیش تھے اور باقی صحابہ ان کے پیچھے پیچھے تبریک و تہنیت کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کہہ رہے تھے، مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا اس سرپرست ہو گئے۔ 4 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک خیمہ بپا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ گروہ در گروہ آ کر علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کے عنوان سے سلام کریں، اور حتیٰ کہ ازواج رسول نے بھی اس حکم نبوی کی تعمیل کی۔ غدیر خم میں حاضر افراد کی تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 10,000، بعض نے 12,000، بعض نے 17,000 اور بعض نے 70,000 افراد نقل کی ہے۔ غدیر خم کے مقام پر اجتماع کی گنجائش اور سن 10 ہجری میں مدینہ کی آبادی کے پیش نظر نیز مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر حجاج کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے غدیر خم میں 10,000 افراد پر مبنی روایت کو مستند تر اور صحیح تر قرار دیا جا سکتا ہے۔ 9
تاریخ اسلام میں کم ہی ایسا کوئی مرحلہ اور کوئی واقعہ ہوگا جو سند اور وقوع کے لحاظ سے اس قدر قوی اور مستحکم ہو۔ حدیث غدیر کے راوی بہت ہیں، جن میں سے بعض مشہور راویوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ اہل بیت یعنی امام علی، فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین۔ بعد ازاں 110 صحابہ کے نام آتے ہیں، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ عمر بن خطاب 10، عثمان بن عفان 11، عائشہ بنت ابی بکر 12، سلمان فارسی 13، ابو ذر غفاری 14، زبیر بن عوام 15، جابر بن عبداللہ انصاری 16، عباس بن عبد المطلب 17، ابو ہریرہ 18 وغیرہ، جو واقعہ غدیر کے وقت غدیر خم کے مقام پر حاضر تھے اور انہوں نے یہ حدیث بلا واسطہ طور پر نقل کی ہے۔ بعد ازاں تابعین ہیں، جن میں سے 83 افراد نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور ان میں سے اسبغ بن نباتہ اور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نام قابل ذکر ہیں۔ تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک 360 علماء اہل سنت سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، جن میں شافعیوں کے امام محمد بن ادریس شافعی، حنابلہ کے امام احمد بن حنبل 22، احمد بن شعیب نسائی 23، ابن مغازلی 24، احمد بن عبداللہ 25، احمد بن عبد الربہ 26 زیادہ مشہور ہیں۔ شیعہ محدثین اور علماء میں سے بے شمار افراد نے حدیث غدیر کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جن میں شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی، سید مرتضیٰ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ 27 بہت سے محدثین حدیث غدیر کو حدیث حسن اور بہت سے دوسرے اس کو حدیث صحیح سمجھتے ہیں۔ 28 نیز تمام شیعہ محدثین اور بعض اکابرین اہل سنت اس کو حدیث متواتر سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو نعمان بن حارث فہری آپ کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں آپ سے کہا، تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد اور حج اور روزہ اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا ولی قرار دیا۔ کیا یہ اعلان ولایت تو نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا تو اس نے انکار کی حالت میں کہا، اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر آ گرے۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر اس کے سر پر نازل ہوا اور اس کو وہیں ہلاک کر ڈالا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس عید کی شہرت اس قدر زیادہ ہے کہ عباسی خلیفہ مستعلی بن مستنصر عباسی کی سن 487 میں عید غدیر کو انجام پائی۔ نیز اہل سنت کے مصادر حدیث میں منقول ہے کہ جو بھی 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے خداوند متعال اس کو 6 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ دن وہی عید غدیر ہی کا دن ہے۔ عید غدیر کی رات بھی مسلمانوں کے درمیان معروف راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ امام صادق نے فرمایا، غدیر خم کا دن اللہ کی بڑی عید ہے۔ خدا نے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اس دن کو عید قرار دیا اور اس کی عظمت اور حرمت کو پہچان لیا، اور اس عید کا نام آسمان میں عہد و پیمان کا دن اور روئے زمین پر میثاق محکم اور عمومی حضور اور موجودگی کا دن ہے۔